رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ إنك عسى أن تلقاني بعد عامي هذا لعلك تمر بمسجدي هذا وقبري فبقي معاذا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، یکتائی، شنشاہی اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے. یہ زمین و آسمان وما بینہما، ان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے، کل کائنات یعنی کل مخلوقات کو بنانے والا، کل مخلوقات کو کھلانے اور پلانے والا، اس پوری کائنات کے سسٹم اور نظام کو چلانے والا اور اس کے نظام میں رد و بدل اور چینجنگ تبدیلی لانے والا وہ اکیلا ہے. ان تمام تر امور میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. بے شمار درود السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تعالی والا عرفہ و ذیشان کے لیے. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے. اس کے فضل و کرم اور رحمت کے نتیجہ میں آپ احباب، مجھ سادہ انسان، ہم اللہ رب العزت کے ایک عظیم الشان گھر میں ایک عظیم مقصد اور فریضہ کے لیے جمع ہیں. حضرات، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی ذات، آپ کی بات، آپ کی سیرت سے یعنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو یاد کر لوں، اس کو اپنے عمل میں لے آؤں، اپنی محبت و عقیدت کا حصہ بنا لوں، تاکہ کل قیامت کا دن ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بات، اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت سے کی گئی یہ میری محبت اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت و سفارش کا ایک ذریعہ بن جائے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری سیرت وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کو رحمان بھی قرآن میں بیان کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی آخری زندگی کے لمحات اور آخری نصیحتیں اور وصیتیں وہ بڑا معنی رکھا کرتی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. اور ہر ذی شعور انسان کسی بھی معتبر انسان کی زندگی کے آخری لمحات کو بڑا یاد رکھتا ہے اور اس کی طرف سے کی گئی نصیحت اور وصیت کو یاد بھی رکھا جاتا ہے اور اس کو ترجیح بھی دی جاتی ہے اور اس کے اوپر پہرا بھی دیا جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی زندگی کے آخری لمحات بھی ایک مومن و مسلمان کے لیے آپ کی دیگر پوری سیرت اور اسوہ کی طرح مومن کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، مومن کے لیے بہت نصیحت آموز ہیں، مومن کے لیے گویا کہ گہر اور نایاب خزانہ ہے اور ایک بہترین
مومن کے لیے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات کے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ ان کو جب یمن روانہ کرنے لگے، جانتے ہیں یہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کون سے عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا تھا، معاذ میں تیرے سے بڑی محبت کرتا ہوں، معاذ مجھے تیرے سے بڑا پیار ہے۔ اور جو روایت اب میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس روایت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، معاذ تم میرے نزدیک متقی بھی بہت زیادہ ہو، اللہ سے بہت ڈرنے والے ہو، اور معاذ تم مجھے بڑے عزیز ہو، محبوب تم مجھے بڑے محبوب ہو، میرے معاذ تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنے شاگردوں سے، اپنے صحابہ کرام سے کتنا پیار ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو کس قدر رسپیکٹ اور عزت دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی میں سادگی کتنی زیادہ تھی، عز و انکساری کتنی زیادہ تھی۔ سیدنا معاذ جب یمن کے لیے جانے لگے نا، ایک تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو باہر تک خود چل کے روانہ کرنے گئے، اور دوسرا محبت بھرا، آپ کی عز و انکساری بھرا، سادگی بھرا جو سین تاریخ نے وہ نوٹ کیا ہے اور محفوظ کیا ہے نا، سیدنا معاذ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی اور شاگرد، آپ سواری پر ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں، شاگرد سواری پر ہے اور استاد عظیم پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ خوبصورت منظر ہے، اور دوسرا یہ منظر ہے، یہ نہیں کہا معاذ جاؤ چلے جاؤ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول آبادی کے اور شہر کے باہر تک ساتھ چل کے گئے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کو سیدنا معاذ سے پیار کتنا زیادہ ہے، محبت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، معاذ ہو سکتا ہے، ممکن ہے اس سال کے بعد اگلا جب سال آئے نا معاذ میں تجھے نظر نہ آؤں، تمہارا ادھر سے گزر ہو، یہ میری مسجد تو تمہیں نظر آئے اور میں نظر نہ آؤں، بلکہ میرے نظر آنے کی بجائے ہو سکتا ہے خبری اے معاذ معاذ تجھے میرا روزہ نظر آئے، میری قبر نظر آئے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی نا، فبقی معاذ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جدائی کی ابھی خبر سنی ہے، ابھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا معاذ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہیں، معاذ کو روانہ کرنے جا رہے ہیں، الوداع کرنے جا رہے ہیں، صرف ابھی خبر سنی نا کہ محبوب ایک وقت آئے گا، محبوب ہمیں جدائی دے کے چلے جائیں گے۔ فباقی اتنی بات سنتے ہی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی کے غم میں آپ نے رونا شروع کر دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کا جب حجۃ الوداع تھا، زندگی کا الوداعی حج تھا، محبوب پیغمبر اپنی سواری پہ سوار تھے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، اے میرے صحابہ میرے سے حج کے مناسک سیکھ لو،
حج کا طریقہ سیکھ لو۔ یوں سمجھ لے میرے محبوب فرما رہے تھے میرے صحابہ کرام کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لو، کوئی سوال ہے تو کر لو، کچھ سیکھنا ہے تو سیکھ لو، کچھ سمجھنا ہے تو سمجھ لو۔ میرے محبوب اس موقع پہ زندگی کا آخری حج ہے اور فرما رہے تھے ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج نہ کر سکوں، حج کا مہینہ تو آئے، رحمان کا بیت اللہ تو ہو اور حج کا مہینہ بھی آئے، یہ سرزمین مکہ بھی ہو، میرے صحابہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج نہ کر سکوں۔ گویا کہ مورخین لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی سے 1 سال قبل اپنی دنیا سے جو جدائی آپ نے دینا تھی، دنیا سے الوداع ہونا تھا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رحمان کے عطا کردہ علم کی روشنی میں اپنے صحابہ کرام کو تھوڑا سا اشارہ کنایا میں بتا دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 20 دن کا قیام کیا۔ ایسے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے نا میرے محبوب پیغمبر جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں 1 دفعہ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جب زندگی کا آخری رمضان تھا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن پاک کا جبریل علیہ السلام کے روبرو 2 بار قرآن کا دورہ کیا۔ اور اسی طرح اللہ رحمان نے جب سورۃ النصر نازل کی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابیوں بتاؤ نا اس سورت کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ اکثر صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں اس سورت میں رحمان نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے اور فتح مکہ کا وعدہ کیا ہے، اور رحمان نے ہم سب کو حکم دیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رحمان کی تسبیح بیان کرو اور اپنے رحمان سے استغفار کرو نا، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک تمہارا رحمان معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس کو بلاتے ہیں، نبی ذیشان علیہ السلام کے چچا محترم عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صاحبزادے اپنے کزن عبداللہ کو بلاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عمر فاروق، سیدنا عمر فاروق پوچھتے ہیں عبداللہ جی آپ مفسر قرآن ہو، اللہ نے آپ کو قرآن کی تفسیر میں بہت زیادہ نواز رکھا ہے اور جانتے ہو ان کا تفسیر میں کتنا مقام تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پہ بدری بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بیٹھنے کے لیے سیٹ اور جگہ دیتے نا، وہیں پہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کیا کرتے تھے سیدنا عمر جی ہم تو بزرگ صحابی ہیں، ہماری محبوب کے ساتھ بڑی رفاقتیں ہیں، بڑی قربتیں ہیں، ہم نے بدر میں بھی وہ حصہ لیا تھا، آپ یہ چھوٹا بچہ جو ابھی عمر میں اتنا زیادہ نہیں ہے، سب بچوں کو آپ سائیڈ پہ بٹھاتے ہیں، عبداللہ بن عباس کو بزرگ صحابہ میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیا کرتے تھے لوگوں تمہیں عبداللہ کے علم کا پتہ ہے نا، عبداللہ کو رحمان نے کتنا قرآن کی تفسیر کا علم دے رکھا ہے، قرآن کا علم دے رکھا ہے، اس
کے معنی و مفہوم کا علم دے رکھا ہے۔ صحابہ کرام اس بات میں جواب دیتے جی عمر جی یہ تو معاملہ ہے۔ فرمایا ان کے علم کی وجہ سے ہی میں ان کو آپ بزرگ صحابہ کے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ وہی معاملہ ہوا نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھتے ہیں عبداللہ جی تم بتاؤ نا یہ سورۃ النصر مدنیہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمر جی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کا اشارہ ہے، کیونکہ رحمان کی مدد آ چکی، رحمان کی نصرت آ چکی، دین مکمل ہو چکا، مکہ فتح ہو چکا۔ اس میں رحمان نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے محبوب میں نے تمہاری بڑی نصرتیں کی، میں نے تمہاری بڑی مددیں کی، میں نے مکہ کو فتح بھی کروا لیا، اب کام کی تکمیل ہو گئی ہے۔ بلکہ بعض مفسرین محدثین یوں لکھتے ہیں نا جب جس کے ذمے جو کام ہوتا ہے نا اس کا وہ کام مکمل ہو جائے نا تو وہ حساب و کتاب کرنے کے بعد کمی بیشی کے اوپر تبصرہ کرنے کے بعد وہ چل بستا ہے۔ ایسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اپنی تعریف کرنے کا حکم دے دیا ہے، ساتھ میں استغفار کا حکم دے دیا ہے۔ اس صورت میں گویا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا دنیا سے جدا ہونے کی جو خبر ہے وہ ہمیں دے دی گئی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عبداللہ جی یہی میں نے اس کی تفسیر کی ہی تھی، میرے نزدیک بھی اس کی یہی تفسیر بنتی ہے۔ خیر 29 سفر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بعض روایات کے مطابق بقیع قبرستان جاتے ہیں، ایک نماز جنازہ میں شمولیت کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور بعض نے یہ بقیع قبرستان اور جنازے والی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جو صحیح مسلم کے حوالہ سے روایات ملتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں تھے، ادھر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ بیماری کا مرض الموت کا اس مرض کا آغاز ہوا جو آپ کی موت اور شہادت کا سبب بنی۔ اللہ کے رسول علیہ الرحیق المختوم والے لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بقیع قبرستان جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، واپس آتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے میری اور آپ کی ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سر کے درد کی وجہ سے ایک پٹی باندھ رکھی ہے، سر پہ کپڑا باندھ رکھا ہے اور سر کی درد کی وجہ سے تھوڑا ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، میرے محبوب اپنی زوجہ محترمہ سے ذرا تبسم اور پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے عائشہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا وہ میری زندگی میں ہی ہو جائے، یعنی اگر تمہیں میری زندگی میں موت آتی ہے تم دنیا سے جاتی ہو نا تو کتنا اچھا ہوگا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں غسل دوں گا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں کفن دوں گا، عائشہ تیرا خود میں جنازہ پڑھاؤں گا، عائشہ تجھے خود میں دفن کروں گا۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جب محبوب پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات سنی نا تو مسکرا کے جواب دیا اچھا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ چاہتے ہیں کہ عائشہ دنیا سے جائے اور آپ اپنے بستر پر کسی اور زوجہ کو لے کے آئیں، تو خیر میرے مصطفیٰ پیغمبر علیہ السلام
آپ کی پیاری زوجہ محترمہ میری آپ کی اماں جان ماں جی عائشہ صدیقہ، یہ بیماری کا آغاز ہے، محبوب ماں جی عائشہ کے گھر آئے ہیں، یہ پیار بھری یہ الفت بھری باتیں چل رہی ہیں، محبوب ان کو کچھ باتیں کر رہے ہیں، آگے سے جواب میں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کچھ جواب دے رہی ہیں۔ اور میرے آپ کے علاقہ میں بھی جب کوئی بیمار ہو نا تو باتیں ہوتی ہیں نا، کیا پتہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں، ہم نے بڑوں سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے کیا پتہ ہم پہلے جائیں کہ آپ پہلے جائیں، کچھ اس طرح کا منظر ہی بنتا ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں محبوب مجھے درد ہائے، مجھے درد ہائے، مجھے تکلیف، اور سر میں پٹی باندھ رکھی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے عائشہ سر کا درد تو مجھے بھی ہے، میرے سر کو بھی پین ہو رہا ہے، میرے سر میں بھی درد ہے۔ خیر محبوب پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے 13 یا 14 روز 14 دن قبل 29 سفر کو یہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے مرض الموت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جب 5 دن رہ جاتے ہیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی دوسری بیویوں سے، ازواج سے، کل کا دن میں کہاں گزاروں گا، کل کا دن میں کہاں گزاروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظیم ازواج، میری اور آپ کی عظیم مائیں، محبوب کی عظیم بیویاں سمجھ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے ہیں میں عائشہ کے گھر ذرا جاؤں، عائشہ کے گھر قیام کروں۔ خیر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کہتی ہیں محبوب جہاں آپ کا دل کرے آپ وہاں پہ قیام فرمائیں، آپ وہاں پہ رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت اتنی خراب ہے، ایک طرف سے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے محبوب کے یہ کندھے کے نیچے کندھا دے رکھا ہے، بغل کے نیچے کندھا دے رکھا ہے، اور ایک طرف سیدنا علی المرتضی دونوں آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ایک طرف سیدنا فضل بن عباس ہیں، ایک طرف سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اتنی طبیعت خراب ہے، آپ کا ٹمپریچر اتنا ہائی ہے کہ وہ محرخین لکھتے ہیں، تاریخ کی کتب میں لکھا ہے محبوب نے جو پٹی باندھ رکھی ہے نا، پٹی کے باوجود وہ گرمائش، وہ ٹمپریچر، وہ حرارت وہ ذرا باہر آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بہت تیز بخار ہے، بہت زیادہ بخار ہے، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کی یہ ٹانگیں مبارک اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے، زندگی کے آخری جب 5 دن کے محبوب کی ٹانگیں مبارک زمین کے اوپر گھسٹتی آ رہی ہیں۔ ایک چچا زاد بھائی نے ادھر سے کندھا دے رکھا ہے، ایک چچا زاد بھائی نے پیار اور محبت سے ادھر کندھا دے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حجرہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معوذات پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر، اور دیگر جو دم اللہ کے رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے وہ دعائیں پڑھ کر آپ کو دم کرتی رہی، اور برکت کے لیے آپ کے دستے مبارک آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جسم کے اوپر ایسے پھیرتی رہی، چلاتی رہی، تاکہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی جو دستے مبارک ہیں ان کی برکت نصیب ہو، ان کی برکت ملے۔ یہ آپ کی زندگی کا تقریباً جب 5 دن باقی تھے نا، یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔
खैर जब 4 दिन रह गए ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बुखार तेज़ हो जाता है कि मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर गशी तारी हो जाती है, बेहोशी तारी हो जाती है। मेरे आपके रहबरो रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ होश आता है। मेरे महबूब फरमाते हैं मुख्तलिफ 7 मशकीज़ों को भरा जाए और मेरे लिए एक लगन रखा जाए, एक टप रखा जाए और मेरे ऊपर मुख्तलिफ 7 मशकीज़ों का पानी बहाया जाए। आपके हुक्म के मुताबिक ऐसे ही 7 मशकीज़ें भरे जाते हैं और महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक लगन में बैठाकर आपके ऊपर मुसलसल पानी बहाया जाता है। जब 7 मशकीज़ों का पानी बहाया जाता है, महबूब फरमाते हैं बस 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 कर दो, बस कर दो। आपकी तबीयत में कुछ अफाका आता है, कुछ तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती है, कुछ बुखार की शिद्दत हिद्दत और टेम्परेचर में कमी वाक़ई होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेके जाते हैं, मिंबर के ऊपर तशरीफ़ लेके जाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा अरशाद फरमाते हैं और खुतबे में फरमाते हैं लानल्लाह यहूदा वन्नसारा कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं यहूद व नसारा के ऊपर लानत हो, उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, यानी अपने पैगंबरों की कब्र के पास सजदे करने शुरू कर दिए, झुकना शुरू कर दिया। उनके सामने, उनकी कब्रों के सामने यहूद व नसारा ने अपने पैगंबरों से मुरादें मांगना शुरू कर दी और साथ ही दुआ की ना। तबीयत जो खराब थी, रहमान की तरफ से जो आपको बता जो दिया गया, अल्लाह के रसूल आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। सुनिए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फिक्र था। मेरे महबूब ने यहूद और नसारा के ऊपर लानत भेजी, किस काम की वजह से? इत्तखज़ु कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, फरमाया उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, यानी कब्रों के ऊपर, उनके रोज़ों के ऊपर वो काम शुरू कर दिए जो मस्जिद में किए जाते हैं। उनके सामने झुकना शुरू कर दिया, उनके सामने सजदे करने शुरू कर दिए, उनके सामने दामन फैला के हाथ उठा के दुआएं मांगना शुरू कर दी। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसना, मेरे अल्लाह मैं तेरा आखिरी नबी तेरे से दुआ कर रहा हूँ, मेरी कब्र को तू मस्जिद ना बनाना, मेरी कब्र को तू सजदा गाह ना बनाना। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों, मैंने अगर किसी का कुछ देना लेना है तो मैं हाजिर हूँ, अगर मैंने किसी की इज्जत के साथ खेला है तो ये मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आबरू मौजूद है, अगर मैंने किसी के जान के साथ कुछ ज्यादती की है तो मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जान मौजूद है, अगर किसी का माल देना है तो मेरा माल मौजूद है। एक सहाबी खड़े होते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, मैंने आपसे बदला लेना है। एक गज़वा का मौका था, आप सफ़े दुरुस्त करवा रहे थे, आपने मुझे प्यार के साथ छड़ी मारी थी, मैं वो प्यार भरा बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं हाजिर हूँ, आप वो छड़ी का बदला ले सकते हैं। ये मोहब्बत से सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, जब आपने मुझे छड़ी मारी थी ना, मेरे जिस्म पर कमीज ना था, तैबंद ना, कमीज ना था, तो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना कमीज उतार देते हैं, फरमाते आओ मेरे सहाबी तुम बदला ले सकते हो, मैं कुर्बान जाऊं। कितने अजीम इंसान थे अल्लाह के रसूल
रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने अजीम बादशाह थे मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज उतारी ना, ये सहाबी दौड़े दौड़े आए और महबूब पैगंबर के जिस्म से चिमट जाते हैं। कहते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, वो तो एक बदला लेने वाला बहाना था। मैं चाहता था आपके जिस्म अतहर से बगैर कपड़े के आपने कमीज ना पहनी हो, आपका जिस्म मुबारक हो और मुझ जैसा नकम्मा इंसान आपके जिस्म से चिमट जाए। कितने अजीम थे वो पीर और कितने अजीम थे उनके मुरीद, कितनी अजीम सोच थी उस पैगंबर आजम की और उस पीर आजम की, जो अपने शागिर्दों को कह रहे हैं आओ किसी ने बदला लेना है तो आज बदला ले लो। और उनके तरबियत याफ्ता सहाबा कराम और उनके शागिर्द, उनकी भी फिर कितनी प्यारी तरबियत और सोच थी, चिमट जाते हैं। उसके बाद जोर की नमाज का टाइम होता है, ये 4 से 5 दिन कबल की बात है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जोहर की नमाज पढ़ाते हैं। जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद दुनिया से जाने से 4 दिन कबल की बातें हो रही हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा मिंबर पर तशरीफ लेके जाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबा, ये जो अंसार है ना, ये मेरे कल्बो जिगर हैं, ये मेरे दिल भी हैं, ये मेरे जिगर भी हैं, जैसे हम भी अपने जुमलों में कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्होंने मेरे और मेरे महाजर सहाबा की कदर का हक अदा कर दिया। और मेरे महबूब पैगंबर अगली रिवायत में फरमाते हैं, इसके बाद फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा, आस्ता आस्ता ये अंसार की तादाद कम होती जाएगी, ये कम होते चले जाएंगे, हत्ता कि इनकी इतनी तादाद रह जाएगी जैसे आटा में नमक होता है। ओ मेरे सहाबियों, ये मेरे अंसार सहाबा जब अपनों ने निकाला था, मक्के वालों ने निकाला था, मेरे सहाबा हम सब महाजर बन के आए थे, ये मदीना के अंसार सहाबा ने हमारा इस्तकबाल भी किया था, हमें प्रोटोकॉल भी दिया था, हमें रहने के लिए ठिकाना भी दिया था, हमें खाने को खाना भी दिया था। मेरे सहाबा अंसार सहाबा की नेकियों की कदर करना और इनसे रह जाने वाली कमियों से दरगुजर करना, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी 4 दिन जब आपकी जिंदगी के हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बातें अरशाद फरमा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए। आपकी जिंदगी के 1 या 2 दिन जब बाकी रह जाते हैं, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इशा की नमाज का जब वक्त होता है, जुमारात का दिन है, जिंदगी के अभी आखिरी जो 4 दिन हैं, इशा का वक्त होता है, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा भी उठना चाहा, नमाज पढ़ाने के लिए जाना चाहा, गशी तारी होती है, महबूब बेहोश हो जाते हैं। दूसरी बार भी ऐसे होता है, तीसरी बार भी ऐसे होता है। जब 3 बार मुसलसल ऐसे होता है ना, जुमारात का दिन है, जिंदगी के 4 आखिरी अलविदाई दिन बाकी हैं और इशा की नमाज का टाइम है, मेरे महबूब फरमाते हैं मरू अबा बकरिन फयुसल्ली बिन्नास। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे शागिर्द, मेरे अजीम सहाबी सैयदना अबू बकर से कह दें वो जाएं और लोगों को नमाज इशा पढ़ाएं। और माजी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं महबूब, वो जो मेरे बाबा अबू बकर है ना, इन्नहु रजुलुन रकीकुन, वो तो बड़े नरम दिल आदमी हैं, वो आपके मुसल्ला पे कैसे खड़े होके नमाज पढ़ाएंगे। एक तो आपकी ये जो तबीयत खराब है इसका उनको गम बहुत ज्यादा है, एक हमेशा आपके साथ रहने वाले, आपके पीछे नमाजें पढ़ने वाले मेरे बाबा अबू बकर, उनमें इतना हौसला नहीं है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी आपके मुसल्ला पे खड़े होके नमाज पढ़ा सकें।
तो मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ये बात सुन के नाराजगी का इजहार करते हैं। महबूब दोबारा फरमाते हैं मरू अबा बकरिन फयुसल्ली बिन्नास। महबूब फरमाते हैं मैंने जो कहा है अबू बकर से कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो जाएं और लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में 17 नमाजें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाई। इन 17 में एक नमाज मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तदा में भी पढ़ाई। आगे चल के तफसील आएगी। खैर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, सहाबा कराम को नमाज पढ़ाते हैं। जब जिंदगी के 1 या 2 दिन रह जाते हैं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत में कुछ अफाका आता है। इतवार का दिन है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनिए सुनिए महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा मेरे समेत हम सब का है। आपसे प्यार और उल्फत का दावा, आपके मुती और फरमा बरदार होने का दावा हम सब का है। 4 दिन पहले तबीयत इतनी खराब हुई, खुद नमाज के लिए मस्जिद नबवी नहीं जा रहे। जब तबीयत बेहतर होती है घर ही नमाज अदा कर ली जाती है। लेकिन जब 1 या 2 दिन रह गए ना, कुछ तबीयत में अफाका महसूस किया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद जा रहे हैं। जानते हो कंडीशन क्या है, हालत क्या है। एक सहाबी ने गालबन आपके दोनों ही चचाजाद भाइयों ने सैयदना अली उल मुर्तज़ा और सैयदना फजल बिन अब्बास अर्रहीक मखतूम वाला इस बात को मेंशन नहीं करता, लेकिन दीगर जो सीरत की कुतब हैं उनमें यह बात आती है। एक चचा के बेटे ने इधर कंधा दे रखा है, एक चचा के बेटे ने इधर कंधा दे रखा है, और सैयदुल बशर पैगंबर, इमामुल अंबिया पैगंबर, ताजदारे खत्मे नबूवत वाले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है, कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद जा रहे हैं। किस मकसद के लिए जा रहे हैं? नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और हालत क्या है, सूरत हाल क्या है? 2 बंदों का सहारा लिया हुआ है। और आपकी टांगे मुबारक जाएं सीरा की हर कुछ जनाब किताब का मुताला करके देख लें। 2 बंदों का सहारा लेके अल्लाह के रसूल मस्जिद जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, और आपकी टांगे मुबारक से जमीन के ऊपर लकीर बनती जा रही है, लाइन बनती जा रही है। मैं कुर्बान जाऊं, आज दावे हमारे मोहब्बत के, आज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौकरी चाकरी और गुलामी के और छोटे से सर दर्द पे मस्जिद हम नहीं मिलते, हम मस्जिद नजर नहीं आते, और थोड़ा सा जख्म लग जाए, कट लग जाए, हम मस्जिद से जाने से अपना जनाब अरादा कैंसिल कर लेते हैं। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो 4 दिन पहले हालत आप सुन चुके, 3 दफा उठना चाहा कि मैं मस्जिद जाऊंगा, नमाज खुद पढ़ाऊंगा, 3 दफा कोशिश की, तीनों दफा बेहोश हुए। फिर जाके फरमाया था ठीक है अब अबू बकर को कह दो। और फिर 4 दिन के बाद मजीद 2 दिन बाद जब तबीयत में अफाका हुआ, नमाज के लिए जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा रहे हैं। किस हालत में जा रहे हैं? 2 सहाबा का सहारा लेके जा रहे हैं। किस हालत में जा रहे हैं? टांगे मुबारक जमीन के ऊपर लकीर खींचती जा रही हैं, जमीन के ऊपर लाइन बनती जा रही है। और मेरे आपके पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं। आप जाते हैं ना तो आपके हुक्म को बजा लाते हुए, आपके हुक्म के मुताबिक
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को नमाज पढ़ा रहे हैं। जब आपकी आमद का कुछ अंदाज़ा हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पीछे हटना चाहा। मेरे महबूब ने इशारा किया, अबू बकर रुक जाओ रुक जाओ। मेरे महबूब इनके बाएं पहलू में, साथ दाएं पहलू में बैठ जाते हैं, बाएं पहलू में बैठ जाते हैं। इधर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, इधर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ जाते हैं। मेरे महबूब पैगंबर की चूंकि तबीयत खराब है, आप बैठ के नमाज पढ़ा रहे हैं, आवाज बहुत स्लो है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे महबूब की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं और तमाम सहाबा कराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी पैरवी में नमाज पढ़ रहे हैं। ये मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की वो आखिरी नमाज थी जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने सहाबा कराम, अपनी आल के मेंबर, अपनी अहले बैत के मेंबर और अफराद को ये नमाज पढ़ाई। खैर, जब मेरे और आपके रहबरो रहनुमा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जिंदगी का एक दिन या दो बाकी रह जाते हैं, ऐसे ही जनाब तारीख की और सीरा की कुतुब में लिखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जरा सुनिए, दर्दे दिल से ये बातें सुनिए, जरा अपने मन में डूब के ये बातें सुनिए और महबूब की सीरत से कई इसबाक सीख के लेके जाएं। मेरे महबूब की जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड तेरे मेरे लिए बेहतरीन नमूना। आपकी जिंदगी का जब एक या दो दिन रह जाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तमाम जो गुलाम हैं ना उनको आज़ाद कर देते हैं। 7 दिरहम सिर्फ घर में मौजूद हैं, वो सदका कर देते हैं। और जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की आखिरी रात थी ना, किसी के घर से माँ जी ऐशा सिद्दीका दिया जलाने के लिए तेल लेके आई थी। थे कौन? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया। थे कौन? सैयदुल बशर। थे कौन? जो दादकों की तरफ से भी चौधरी। थे कौन? जो नानकों की तरफ से भी चौधरी, जिनको बड़ा बड़ा माले गनीमत आया और नबुव्वत से पहले अपना बिजनेस भी बहुत ज्यादा था। और जब माँ जी, मेरी और आपकी माँ जी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, तब भी इतना पैसा आया, इतना सैयदा खदीजा के पास पैसा था कि अरब के बड़े बड़े अमीर लोग भी इनसे कर्जा लेते थे। खुद भी चौधरी थे मेरे महबूब पैगंबर, नानकों की तरफ से भी, दादकों की तरफ से भी, और कारोबार में एक नाम था। और जिस बीवी से निकाह किया, जिस ज़ौजा से निकाह किया, उसने भी बहुत ज्यादा रकम ला के महबूब के कदमों में ढेर की थी। महबूब सिर्फ निकाह में ही आपको कबूल नहीं किया, महबूब सिर्फ मैं ही आपकी नहीं हुई, मेरी हर चीज भी आज के बाद आपकी है। और अल्लाह ने बड़ा बड़ा माले गनीमत दिया, सोना चांदी जवाहिरात, इतना इतना माले गनीमत कि बसा औकात सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और आपकी अहले बैत के अफराद उस माले गनीमत की गठड़ी पड़ते ना, इतना माले गनीमत होता था, वो गठड़ी अकेले बंदे से उठाई नहीं जाती थी। लेकिन इस्लाम की खातर, कुरान की खातर, दीन की खातर और उम्मत तक दीन इस्लाम पहुंचाने की खातर मेरे महबूब ने जैसे अपने सुख चैन करार की कुर्बानियां दी, ऐसे दुनिया की हर नेमत की कुर्बानी दी। मेरे महबूब को अल्लाह ने जैसे हुसीनो जमील बनाया था, आप जैसा हुसीनो जमील कोई नहीं था, ऐसे आप जैसा रईस और अमीर भी कोई नहीं था, लेकिन सारा कुछ कुर्बान किया था इस्लाम के ऊपर। और
اور آخری وقت ہے کائنات کے سب سے عظیم انسان کا، کائنات کے سب سے رئیس انسان کا، سید البشر کا، امام الانبیاء کا، اور جس کے دادا کو بھی سردار کہہ کے لوگ بلاتے تھے، جس کے چچوں کو سردار کہہ کے بلایا جاتا تھا، زندگی کا آخری دن ہے، غلاموں کو آزاد کر دیا، 7 جو درہم تھے وہ اللہ کی رستے میں قربان کر دیے، تقسیم کر دیے، اور کسی کے گھر سے میری اور آپ کی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیا جلانے کا دیل لے کے آئی، اور میرے آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ایک ذرہ تقریباً 30 درہم کے بدلے تب بھی ایک یہودی کے گھر پڑی تھی کہ جب آپ کے 30 درہم دے دیے جائیں گے، بلکہ 30 سا جوں دے دیے جائیں گے، تب میں اپنی ذرہ واپس لے لوں گا۔ یہ آخری وقت ہے، کس کا؟ جو کائنات کا سب سے بڑا، جن کو رحمان نے اپنے بعد مقام دے رکھا ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا وہ پرائم منسٹر ہے، جو سب سے بڑے رئیس انسان ہیں، جو سب سے زیادہ عظیم انسان ہیں۔ خیر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مبارک کا جب آخری دن آتا ہے نا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فجر کی نماز کا وقت ہے، ایسے پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ محبوب نے دیکھا نا اپنی زندگی بھر کی کمائی کو، زندگی بھر کی محنت کو، وہ جو ایک ایک کر کے صحابہ کٹھے کیے، وہ جو پتھر کھا کے بھی مسلمان کیے، وہ جو دندان شہید کروا کے لہو لہان ہو کے بھی شہید کروائے، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، میرے محبوب کہتے ہوں گے اللہ میرا وہ کوڑا برداشت کرنا، وہ میرا کانٹوں کے اوپر چلنا، وہ میرا غزوات لڑنا، اللہ تو نے اس کا مل ڈال دیا، تو نے اس کا ثمر دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایسے نماز فجر پڑھتے دیکھ کر، مسجد نبوی میں ہجوم بنا دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے تبسم فرمانے سے مسجد میں اجالا ہو گیا، ہمیں قریب تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں کئی نماز توڑ دیتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اشارہ کیا آپ نماز پڑھتے رہو، آپ نماز کو جاری رکھو۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، دوشنبہ تھا، سوموار کا دن تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کی یہ آخری نماز اور آخری فجر کا وقت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی پیاری لخت جگر، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کو بلاتے ہیں، ان سے 2 باتیں کرتے ہیں، پہلی بات پہ وہ رو پڑتی ہیں، دوسری بات پہ مسکرا پڑتی ہیں۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں پوچھا فاطمہ یہ تو بتاؤ ہنسی کیوں تھی، روئی کیوں تھی؟ فرمایا جب میں روئی تھی نا تو میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ آج تیرا بابا تیرے سے جدا ہو جائے گا، میں روئی اس لیے تھی، اور جب میں ہنسی تھی نا وہ اس وجہ سے ہنسی تھی، میرے بابا محمد کریم علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ میرے اہل خانہ میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کی جنتوں میں تیری میرے سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے 2 پھولوں کو بلایا، اپنے وہ جناب حسنین کریمین کو بلایا، ان سے پیار کیا، ان کے بارے میں کچھ نصیحتیں کی، اپنی بیویوں کو کچھ نصیحتیں کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن کے پاس مسواک ہے، وہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام سوالیہ نظروں میں ان کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی محبوب مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ان سے لے کے مسواک دیا گیا، محبوب سے وہ چبایا نہ گیا، میں نے محبوب کو وہ چبا کے دیا،
اللہ کے رسول علیہ السلام کی آخری اعمال بھی سنیے، آخری حالات بھی سنیے اور اپنے لیے مشعل راہ بنائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ مسواک کیا، اور ماں جی عائشہ صدیقہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی، یہ اعزاز مجھے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعاب مبارک اور میرا لعاب اللہ نے آخری وقت میں اکٹھا کر دیا۔ اور جب آپ مسواک کر رہے تھے نا، کیونکہ آپ کی پیاری زوجہ جو تھی، آپ کی پیاری بیوی جو تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ان کے جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سر مبارک لگ رہا تھا، اور ماں جی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سنیے آخری الفاظ، آخری نصیحت کیا تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز نماز، خیال رکھنا نماز کا، اور جو تمہارے انڈر تمہارے متحد لوگ کام کر رہے ہیں ان کا خیال کرنا۔ اس کے بعد ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں محبوب پیغمبر کی نظریں اوپر آسمان کی طرف ٹک گئی، کہتی وہ جو محبوب پیغمبر تندرستی کی حالت میں فرمایا کرتے تھے ہر نبی کو اس کی زندگی کے آخری لمحات میں جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ کہتی ہیں میں سمجھ گئی اللہ کے رسول علیہ السلام جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام مسواک کرنے کے ساتھ ساتھ پانی میں اپنا یہ ہاتھ مبارک ڈبوتے ہیں، اپنا منہ صاف کرتے ہیں، ساتھ پڑھتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب کا عمل دیکھیے، آخری عمل دیکھیے، بار بار مسواک کرتے ہیں، پانی میں اپنا ہاتھ لے کے جاتے ہیں، اپنا منہ صاف کرتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے قریب کان کیا نا تو پڑھ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس کے بعد میرے محبوب کا آخری عمل سنیے، آخری کلمات سنیے۔ میرے محبوب پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے معاف بھی کر دے۔ کائنات کا وہ انسان جن کی وجہ سے آج تک تیرے میرے جیسے نکمے نکھٹو انسان اللہ کی رحمتیں حاصل کر رہے ہیں، اس کی مغفرتیں حاصل کر رہے ہیں، اس کی جنتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ عظیم انسان بھی اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ ہم تو گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے جاتے بھی ہمارا دل نہیں ڈرتا، ہمارا دل پتہ نہیں کتنا سخت ہو چکا۔ محبوب فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ معاف بھی کر دے، اللہ میرے اوپر رحمت بھی کر دے، اور مجھے اعلیٰ لوگوں کا ساتھ بھی عطا کر دے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ایسے انگلی بلند تھی، ساتھ ہی نیچے ہاتھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کا کچھ آخری لمحات۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں سیدنا عمر فاروق پریشان تھے، اور صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے خبردار کسی نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، آفا اماتا او قتل انقلبتم علی آقا بكم فلن ينقلبوا على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا یاد رکھ لو من کان منکم یعبد محمد فإن محمد مات، فرمایا تم میں سے جو محمد کریم علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا اس کے محمد تو فوت ہو گئے ہیں، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت،
جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تو اب بھی زندہ بھی ہیں، قائم بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایت سننے کے بعد سب صحابہ کرام کی زبان پہ یہی ایت مبارکہ جاری ہوگی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ایت سنی، اتنے مضبوط انسان کہ جن کو دیکھ کے بڑا بڑا کفر بھی لرزا جائے، جن کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ چھوڑ جائے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایت سنی اور زمین کے پر دے گر جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے گئے، آپ کی ازواج کتنی پریشان ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کتنی پریشان ہیں۔ تاریخ کی کتب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا 6 ماہ زندہ رہی، 6 مہینے تک ایک دن بھی کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اور آپ کی وہ پیاری زوجہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب صحابہ کرام نے آپ کو دفنا دیا نا، تو انس سے پوچھتی ہیں، یا انس اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ انس یہ بتاؤ اتنے حسین و جمیل چہرے پہ مٹی ڈالنے کو کیسے تمہارا حوصلہ پڑا؟ انک علی خلق عظیم والے کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے کہاں سے تم جرت لائے؟ اور یہ تو تھی نا محبوب کی ازواج، ان کو تو غم تھا ہی تھا، اور وہ تھی محبوب کی بیٹی، ان کو تو غم تھا ہی تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جس دن مکی پیغمبر مدینہ میں آئے تھے نا، اس دن سے روشن ہم نے کوئی مدینہ کا دن نہیں دیکھا تھا، لیکن جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے گئے تھے نا، اس سے زیادہ تاریخ دن ہم نے مدینہ کا نہیں دیکھا تھا۔ یہ تو آپ کے صحابہ تھے، یہ آپ کی ازواج تھی، یہ تو آپ کی بیٹی تھی، آپ کی ایک اونٹنی تھی، آپ کی ایک اونٹنی تھی کسوہ نامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے نا، یہ اونٹنی اتنی پریشان تھی، اتنی غمزدہ تھی، جیسے ایک پاگل چیز پھرتی ہے۔ کبھی یہ اونٹنی آپ کی جدائی کے غم میں ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے 3 دن بعد یہ اونٹنی ایک کنویں میں گر کے فوت ہو جاتی ہے۔ یہ تھا مدینہ کا 12 ربیع الاول، یہ تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی جدائی کے غم میں آپ کے گھر کی حالت، آپ کی بیویوں کی حالت، آپ کی بیٹی کی حالت، آپ کے صحابہ کرام کی حالت، حتیٰ کہ بے زبان اور جس کے پاس اتنا دل و دماغ بھی نہیں، وہ اونٹنی کی یہ حالت تھی۔ اور ایک 12 ربیع الاول تیرے اور میرے علاقہ میں گزرا ہے، کمپیریزن کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا وہ مدینہ کا 12 ربیع الاول کیسا تھا اور آج کا 12 ربیع الاول کیسا ہے۔ میرے محبوب کا دنیا میں آنا بھی تیرے میرے لیے اسوہ حسنہ، محبوب کا مسکرانا بھی اسوہ حسنہ، محبوب کی زندگیاں بھی، محبوب کی خوشیاں تیرے میرے لیے اسوہ حسنہ، محبوب کی زندگی کے آخری لمحات تیرے میرے لیے اسوہ حسنہ، اور محبوب کی زندگی کا 63 سال 4 دن کا آخری 12 ربیع الاول بھی ایک سچے اور پکے اور اچھے امتی کے لیے اسوہ حسنہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔